السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسن۔ ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف کی سپریم کورٹ میں درخواستوں کے حوالے سے اہم دن تھا، اہم کیسز کی سماعت ہوئی۔ بانی تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق رہنما ہیں جن کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، شیر افضل مروت، ان کی درخواست جو کہ الیکشن پہ جوڈیشل کمیشن سے متعلق تھی، اس پر سماعت ہوئی۔ اس کے علاوہ 9 مئی واقعات پر سماعت ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا جھوٹ آج بے نقاب ہوا ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے طیب بلوچ، سینئر صحافی ہیں۔ بہت شکریہ طیب بلوچ صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ آج ان تمام کیسز کی سماعت، ایک تو الیکشن کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن، پھر 9 مئی واقعات سے متعلق سماعت جو ہے یہ آئینی بینچ کے روبرو ہوئی ہے۔ جھوٹ کیا بے نقاب ہوئے، اس پر ہم بعد میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے الیکشن کے حوالے سے جو کمیشن کی درخواست ہے اور دھاندلی کا جو معاملہ ہے، اس پر کیا کارروائی ہوئی آج؟ دیکھیں، جو 8 فروری کے الیکشن سے اس سے متعلق بانی پی ٹی آئی نے بذات خود ایک اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے انتخابی دھاندلی کا رونا رونا، وہ ان کا ایک پرانا ہے، اور ساتھ ہی شیر افضل مروت نے بھی کہا جو اپلیکیشن ڈالی، اور ان کا مدعا یہ ہے کہ انتخابی دھاندلیوں پہ بھی جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے۔ تو ان کی ان درخواستوں کے اوپر، دونوں کی درخواستوں کے اوپر جو ہے وہ رجسٹرار آفس کے اعتراضات تھے، تو پھر کانسٹیٹیوشنل بینچ نے جو ہے وہ ان کے اعتراضات سمیت ان کی درخواستیں اوپن کورٹ میں لگا دیں۔ اور آج جب درخواستوں پر سماعت ہوئی تو شیر افضل مروت کے وکیل حنیف ریاض راہی جو ہے، ریاض حنیف راہی، یہ وہی وکیل ہیں جو کہ کافی اہم ایشوز پر درخواست گزار ہے۔ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن سے متعلق درخواست سنی کی تھی، اس کے علاوہ قاضی فائزہ کے خلاف درخواست گزار کافی کیسز میں وہ رہ چکے۔ اچھا، تو ان کو عدالت نے کہا کہ آپ جو ہے وہ آرگیو کریں، تو انہوں نے کہا میں کیسے آرگیو کروں، میں نہیں کرتا آرگیو۔ آپ آرگیومنٹ کریں، آپ دلائل دیں، آپ اتنے عرصے سے جو ہے آپ نے درخواست دائر کی ہوئی ہے، پھر کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ ہماری درخواست نہیں سنی جاتی۔ انہوں نے کہا نہیں جی، پہلے سپریم کورٹ جو ہے وہ ہمارے جو اعتراضات ہیں رجسٹرار آفس کے، وہ اعتراضات ریموو کرے، پھر میں جو ہے آرگیو کروں گا۔ انہوں نے کہا چلو اعتراضات سمیت آپ آرگیو کر لیں۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوگا، پہلے میری درخواست جو ہے اس پہ نمبر لگے، پھر میں آرگیو کروں گا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ اعتراضات کو چھوڑے، آپ کے جو مین مرکزی درخواست ہے اور آپ کے بقول آپ نے 26 نومبر کو دائر کی تھی، تو اس پہ تو آپ کی کافی تیاری ہوگی نا۔ صاحب ذرا آپ نے جب دائر کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ثبوت ہیں، کیا حقائق ہیں، تو وہ آپ ہمارے سامنے حقائق بتائیں، میرٹ پہ ہم اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو اس پہ جی موصوف کہتے ہیں کہ نہیں، میری تیاری نہیں ہے۔ یہ ان کا پریکٹس ہی ریاض حنیف راہی کی یہ ہے کہ وہ درخواست ظاہر کر دیتے ہیں، تیاری نہیں ہے۔ تیاری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں، اب دوسری سائڈ دوسرے پھر اب ٹھیک ہے بھائی، چلو انہوں نے کہا آپ ہم ملتوی کر رہے ہیں، پھر نیکسٹ آپ تیاری کر کے نا، پھر نہ کہنا میری تیاری نہیں ہے، مرکزی کیس پہ کو بھی آپ تیار کر کے نا، مرکزی پٹیشن پہ بھی آپ کو پھر ہم سنیں گے، تو یہ ملتوی ہو گیا۔ یہ اتنی ناظرین، یہ اتنا اہم معاملہ ہے الیکشن کا، دھاندلی پر، مبینہ دھاندلی پر پاکستان تحریک انصاف کا پورا بیانیہ کھڑا ہے فارم 45 فارم 47 کو لے کر، اور حالت یہاں پر سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ جب درخواست پر سماعت ہوتی ہے تو پھر یہ کنڈکٹ ہمارے سامنے جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی تیاری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ کل کو اگر عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو پھر یہی پاکستان تحریک انصاف ہوگی جو سپریم کورٹ کو اور آئینی بینچ کو ذمہ دار ٹھہرائے گی، اور پھر سپریم کورٹ کے خلاف کیمپین شروع کرے گی، آئینی بینچ کے خلاف کیمپین شروع کرے گی۔ یہی انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں ہوا، اپنا کنڈکٹ انہوں نے نہیں دیکھنا۔ بہرحال 9 مئی جو واقعات ہے وہ کیا، اسی پہ بھی حامد خان کی بھی جو درخواست تھی بانی پی ٹی آئی کی انتخابی دھاندلی پہ، وہ بھی تیاری نہ ہونے کی وجہ سے ملتوی ہو گئی۔ اب مجھے یعنی حامد خان سینئر وکیل ہیں اور سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی بھی تیاری نہیں تھی الیکشن کے معاملے میں۔ یہ تیسری دفعہ یہ انتخابی دھاندلی والا میٹر تیسری دفعہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں لگ رہا ہے، اور تینوں دفعہ وکیلوں کی تیاری نہیں ہے، ٹھیک۔ اب باہر یہ جو بھی انہوں نے ایک پورا پرسیپشن بنایا ہوا ہے کہ انتخابی دھاندلی میں یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا، ہمارے ووٹ چوری ہو گئے، ڈکیٹی ہو گئی، فلاں ہو گئی، لیکن اب ان کا انسائیڈ دی کورٹ یہ حال ہے کہ ان کی تیاری نہیں ہوتی۔ اب تیاری کیسے ہو؟ بات یہ ہے
کہ ان کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے نا، حقائق ہی نہیں ہے، شواہد ہی نہیں ہے، انہوں نے صرف میڈیا پرسیپشن کے لیے ایک بیانیہ بنایا، سوشل میڈیا کے لیے، تو اب پریکٹیکلی جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو یہ بہانہ بنا لیتے ہیں کہ تیاری نہیں ہے، اور بس باہر نکل کے ان کو صرف بیان بازی کرنی ہے، فیکٹس اور میرٹس پر کیس کے اس پر کوئی تیاری نہیں کرنی. یہی طریقہ ہے، بس میڈیا کے ساتھ کھیلتے جاؤ، پرسیپشن بناؤ، بیانیہ بناؤ. باقی آئین، قانون، میرٹ، فیکٹس، اس سے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی سروکار نہیں ہے. اب ایک جھوٹ بے نقاب ہوا ہے، ایک بہت بڑا جھوٹ 9 مئی کے معاملے کو لے کر، وہ کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں، ثانیہ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کی جائے، یہ ایک اپلیکیشن ہے بانی پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس میں آج اس کی سماعت ہوئی، حامد خان پیش ہوئے اور 3 سینئر جو سپریم کورٹ کے جج ہیں، چیف جسٹس کی سربراہی میں، اب وہ کہتے ہیں 2 مزید جو سینئر ہیں، چیف جسٹس اور 2 سینئر 3، یعنی کہ منصور علی شاہ اور منیب اختر پر مشتمل کمیشن بنایا جائے. اب یہ کمیشن کی تو انہوں نے اصلاح کی ہوئی ہے. تو آج جب کیس کی سماعت ہوئی تو دوران سماعت جسٹس جمال خان مندوخیل نے، حامد خان پیش ہوئے، سینئر وکیل ہے پی ٹی آئی کے، ان کو کہا کہ حامد خان صاحب، آپ نے اپنی اپلیکیشن میں لکھا ہوا ہے کہ 9 مئی کو درجنوں ہلاکتیں ہوئیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر درجنوں ہلاکتیں ہوئی ہیں تو آپ کی اپلیکیشن میں یہ کلیم تو کیا گیا، دعویٰ تو ہے، لیکن کوئی ایک بھی ہلاکت کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ نے نہیں لگایا. کوئی ایک سرٹیفکیٹ لگا لیتے. اچھا، پھر کہا کہ چلو سرٹیفکیٹ نہیں لگایا، کوئی ایف آئی آر لگا لیتے. اب جن کی ہلاکتیں ہوئی انہوں نے کہیں نہ کوئی ایف آئی آر کرائی ہوگی. چلو ایف آئی آر نہیں ہے، کہیں انہوں نے پرائیویٹ کمپلینٹ کرائی ہوگی، وہ آپ لگا دیتے. آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہے. جسٹس حسن اللہ رضوی نے کہا کہ اگر یہ بھی آپ نے نہیں کیا تو کم از کم آپ یہ جو درجنوں ہلاکتوں کا دعویٰ کر رہے ہیں 9 مئی کو کہ درجنوں ہلاکتیں ہوئی ہیں، آپ اس حوالے سے کوئی میڈیا رپورٹ ہی لگا دیتے. آپ نے وہ بھی نہیں لگائی. اور جی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ انکوائری کمیشن، آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں تو یہ سب کچھ پروب ہوگا. انہوں نے کہا آپ جھوٹا بیانیہ بنائیں سوشل میڈیا پر، اور پھر آپ کمیشن ججوں کو کہیں کہ آپ کمیشن بنائیں، اس کی مذاق چل رہا ہے اس ملک میں بھائی. اب یہ غلط بیانی کی انتہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کمیشن اس وقت ہوگا جب آپ پہلے کوئی ثبوت تو دیں، کچھ حقائق تو دیں، کچھ ڈاکومنٹس تو دیں، ہمیں پتہ تو چلے، ہم دیکھیں بھی صحیح کہ کمیشن کیوں بنانا ضروری ہے، کیوں نہیں ہے، کیا وجوہات ہے. آپ نے کوئی ایک بھی ثبوت نہیں دیا، کوئی ایک شہادت نہیں دی. کلیم آپ نے کر دیا کہ درجنوں ہلاکتیں ہوئی ہیں، کوئی اس کا کوئی ثبوت. تو یہ ان کی آج غلط بیانی ہے. یعنی کہ جسٹس جمال خان مندوخیل اور آئینی بینچ نے 9 مئی میں ہلاکتوں کا جو بیانیہ ہے وہ اڑا کر رکھ دیا ہے. نہ صرف یہ بلکہ جو نومبر میں جو کچھ انہوں نے بیانیہ ہزاروں لاشوں کا بنایا تھا کہ پمز اسپتال کی چھت پہ پڑی ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ بھی بیانیہ اڑا کے رکھ دیا. جب ہلاکتیں ہوتی ہیں تو ان کے لاشیں سامنے آتی ہیں، ان کے جنازے سامنے نظر آتے ہیں، گولیوں کے نشان نظر آتے ہیں. تو آج آئینی بینچ نے یعنی کہ فل اڑا کے رکھ دیا پاکستان. اسی وجہ سے ان کو پھر مہلت دی. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ پھر اپنے اس دعوے کو، اس کلیم کو ثابت کرنے کے لیے آپ متعلقہ دستاویزات لگا دیں. تو اس بنیاد پر کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی. اور دوران سماعت جو ہے اس پہ جسٹس محمد علی مظہر نے ان کو کہا کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں استدعائیں. انہوں نے کہا جی میری 2 استدعائیں، ایک تو ہے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل، ایک ہے سویلین کا ملٹری ٹرائل نہ کیا جائے. انہوں نے کہا سویلین کا ملٹری ٹرائل ہے وہ تو الگ سے آپ کا کیس ہے، تو وہ تو کیسے اس میں آ سکتا ہے، وہ تو آپ کی استدعائی غیر مؤثر ہو گئی. اب آپ جو جوڈیشل کمیشن کا کہہ رہے ہیں تو 184(3) میں کیا عدالت جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا معاملہ دیکھ سکتی ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. تو بہرحال جو ہے حامد خان صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم سماعت ملتوی کرتے ہیں، نیکسٹ ٹائم آپ یہ جو اپنے دعوے کلیم کر رہے ہیں اس حوالے سے کوئی ڈاکومنٹس لے کے آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ ایک تیسرا کیس بھی تھا پاکستان تحریک انصاف ہی کا، وہ آج اس کی سماعت تھی. ہاں، ایک اور کیس تھا اور وہ کیس بھی اسی طریقے سے رہا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں انہوں نے ایک اور درخواست بھی دائر کی ہوئی ہے، اور اس میں ان کا مدعا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، جو ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، جو ان کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، ان کے خلاف بھی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. یہ ہر چیز پہ جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں. اچھا، تو جوڈیشل کمیشن بھی ان ججز پہ جو ان کے ہیں، یعنی کہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر. اچھا، اس کیس میں جب اس کی سماعت ہو رہی تھی بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی. وہ 35 پنچر والا بھی ذکر آ گیا.
اچھا آپ کو یاد ہوگا 35 پنچر والا جو الزام عمران خان لگاتے تھے اس پر بھی وہ اس بیانیے میں بھی پنکچر لگ گیا تھا. ہاں پنچر لگ گیا تھا. تو بہرحال آج جب اس کی سماعت ہوئی تو سلمان اکرم راجہ پیش ہوئے اور سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ دیکھیں جی عدالت جو ہے وہ خود اس معاملے کو دیکھ سکتی ہے. جوڈیشل کمیشن اس پہ انہوں نے پوچھا کہ آپ جو کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ یا پی ٹی آئی قیادت کو ہراساں کیا جا رہا ہے, اغوا کر دیا جاتا ہے اور یہ سارا کچھ ہے, تو اس پہ جوڈیشل کمیشن ہم کیسے تشکیل دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں, آپ آرٹیکل 187 جو منصور علی شاہ لگاتے ہیں اس کا بھی ذکر ہوا کہ ان کے آرٹیکل 187 کے تحت آپ جوڈیشل کمیشن بنا سکتے ہیں, کمپلیٹ جسٹس کرے ہمارے ساتھ. وہ منصور علی شاہ بیسیکلی ان کو ایک لائن دے کے گئے کہ پی ٹی آئی کے لیے کمپلیٹ جسٹس کیسے ہوتا ہے, تو ان کو وہ یہ سمجھے کہ شاید ادھر بھی منصور علی شاہ بیٹھے ہیں تو یا وہ کمپلیٹ جسٹ 187 کا ہوا میں تو وہ نہیں ہو سکتا, کوئی تو یارڈ اسٹک ہوتا ہے اس کا بھی. منصور علی شاہ صاحب تو ہوا میں لگاتے رہے ہیں نا, یہ تو وہی عادت. بہرحال اب اس کیس کا جو رہنماؤں کو گرفتاریاں اور اس کیس میں کیا اچھا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی جب انہوں نے کہا انفرادی کیسز تو ہیں وہ تو چل رہی ہے, تو پھر جوڈیشل کمیشن کیسے بنے گا نا. اب جو اغوا ہوئے جس طریقے سے ہوئے جو ہوتے ہیں تو وہ کیسز تو چل رہی ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی قیادت کو اسپیشلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. انتظار پنجوتا کا انہوں نے وہ جو ہوا تھا ان کا اغوا ہوا تھا اس کا ذکر کیا. پھر انہوں نے اٹارنی جنرل کہا کہ اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ کل انتظار پنجوتا جو ہے وہ ریکور ہو جائیں گے, اور اس کے بعد ویری نیکسٹ ڈے ڈرامائی طور پہ وہ ریکور ہوئے اور یہ سارا کچھ ہوا. تو اس پر جسٹس جمال خان نے کہا آپ ہمارے پاس آ گئی ہے, آپ یہ جا کے اپنے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں یہ معاملات کیوں نہیں اٹھاتے؟ متعلقہ فورم تو پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ میں جا کے اٹھائیں یہ معاملہ. انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ نہیں کر سکتی, ہم تو آپ کے پاس ہی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں متعلقہ فورم تو پارلیمنٹ بنتا ہے. جسٹس مسرت علی نے کہا کہ پارلیمنٹ کچھ نہیں ہے تو پھر آپ پارلیمنٹ میں جاتے کیوں ہیں؟ پارلیمنٹ میں صاف ظاہر پارلیمنٹ میں یہ جاتے ہیں تنخواہیں اور مرات لینے کے لیے اور کیا کرنے کے لیے. تو بہرحال انہوں نے پھر مثال دی, انہوں نے کہا کہ جی انڈیا کے اندر جو ہے وہ جب ثانیہ گجرات ہوا تو اس میں حکومت جو ہے وہ ایکٹیو تھی, جو فسادات تھے اس میں براہ راست حکومت کا تعلق تھا. تو پھر وہاں کی سپریم کورٹ نے انٹرفیئرنس کی اور سپریم کورٹ نے جوڈیشل کمیشن بنایا اور پھر گجرات سے سارے کیسز جو ہے وہ دہلی منتقل کیے گئے. تو انہوں نے کہا یہاں پہ بھی اب یہ بڑے افسوسناک ہے جو سلمان اکرم راجہ نے کہا, اس نے کہا کہ اس معاملے پہ بھی جو ریاست جو ہے وہ کرمنل ہے اور اسی وجہ سے سپریم کورٹ اپنا کردار ادا کرے. میں یہاں پہ اپرچونٹی وہ کرتے ہوئے میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے حکومت سے گلے شکوے ہو سکتے ہیں, آپ حکومت کو تو کرمنل کہہ دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ریاست, وہ ریاست جو آپ کی پہچان ہے, جو میری پہچان ہے, اس کو کرمنل کہنا کیا ایک پارٹی کے جنرل سیکرٹری کو زیب دیتا ہے؟ جنرل سیکرٹری بھی غیر قانونی طور پر, غیر آئینی طور پر بنائے گئے. اور دیکھیں نا تحریک انصاف کا تو ایشو یہ ہے کہ ریاست کے ساتھ تو کھڑا نہیں ہونا, ریاست کے ساتھ تو اس وقت کھڑا ہونا ہے جب اقتدار ملے گا عمران خان کو, ادروائز ریاست کے خلاف ہر فورم پہ جانا ہے, ہر جگہ پر جانا ہے. تو یہی بہرحال آج یہ اہم کیسز کی سماعت کے احوال آپ کے ساتھ شیئر کیے, اور پاکستان تحریک انصاف کی سنجیدگی کا کیا عالم ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.